کے لیے شاہین صاحب یہ بھی آپ کو جو آپ ایک سلسلہ کر رہے ہیں لاہور کی پرانی خونی دشمنیاں جس میں بے شمار لوگ ان دشمنیوں کی بھینٹ چڑھ گئے اور آج تک وہ سالہ سال سے نسل در نسل سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس میں سے ایک بڑی دشمنی نورہ کشمیری فیملی اور شوکت بٹ فیملی جو کہ بسین کے حوالے سے یہ کینٹ سائڈ کے جلو موڑ کے قریب رہنے والی ایک کشمیری فیملی ہے جو کہ پارٹیشن سے پہلے سے ان کے یہ دشمنیاں چل رہی ہیں، کیسز چل رہے ہیں ان کے، اور اس میں اب تو ان کی تیسری نسل جو ہے وہ اپنی دشمنی جو ہے اس کو فیس کر رہی ہے۔ میں ان کے کیسز جو ہے شوکت بٹ ایم پی اے ہوئے، ان کے بیسیکلی گھرکی فیملی کے ساتھ یہ سالہ سال سے یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ اس میں میو برادری کے بھی کچھ فیملیز ہیں جن کا ان کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ ہے۔ تو اس میں شوکت بٹ جو ہے وہ سب سے پہلے قتل ہوئے، اس کے بعد پھر ان کے کزن عارف بٹ قتل ہوئے، پھر شفاقت بٹ اس میں قتل ہوئے، پھر دوسری سائڈ سے جو تھے وہ خالد گھرکی کے کزن جو ہے مشتاق گھرکی وہ قتل ہوئے۔ اسی طرح پھر ادھر جو میو برادری ہے اس کے کچھ 4-5 لوگ مرڈر ہو گئے۔ تو یہ دشمنی جو ہے یہ سالہ سال سے چلتی چلتی، اب ان کے کیسز جو ہیں وہ سیشن کورٹ میں کچھ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، کچھ جو ہے اپیکس اگست سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، کچھ آنریبل ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے ایک دشمنی ہے جو تیسری نسل آ گئی، لیکن ان کے معاملات جو ہیں وہ کوئی سیٹلمنٹ کی طرف نہیں گئے، بلکہ یہ اپنی اپنی دشمنی کی ضد جو ہے اس پہ قائم ہے، اور دونوں طرف سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اب اس میں جو شوکت بٹ صاحب کا کے بیٹے سہیل شوکت وہ وہاں سے ایم این اے بھی ہوتے ہیں، اس حلقے سے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ وہ اب وہاں سے سٹنگ ایم پی اے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سمینہ خالد گھرکی جو ہے وہ بھی فیڈرل منسٹر رہی اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ تو بیسیکلی ان کا جو موٹیو ہے اس دشمنی کا وہ پولیٹیکل رائیولری ہے، اور وہ پولیٹیکل رائیولری جو ہے وہ چلتے 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 اب کئی سال گزرنے کے باوجود، کئی نسلوں کی دشمنی بھگتنے کے باوجود وہ اپنے اپنے سٹینس پر موجود ہیں، اور وہ اس دشمنی کو ختم کرتے نظر نہیں آ رہے۔ اور ان کے جو کیسز ہیں اب سہیل شوکت بٹ کے اسی سیکوینس میں اگر دیکھا جائے تو لکھو ڈیر گاؤں میں سلیم پروفیسر سلیم ایک قتل ہوئے، بابر بٹ لکھو ڈیر کے والد، اور اس کے بعد پھر بابر بٹ لکھو ڈیریا قتل ہو گیا۔ پھر اسی سیکوینس کے اندر جن لوگوں پر ایلیگیشن تھا وہ 2 لوگ آپ نے خود دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ قتل کر دیے گئے۔ تو یہ دشمنیاں جو ہیں یہ بے شمار لوگوں کو ناحق ان کی جان لے چکی ہیں، اور کیسز ہونے کے باوجود، ڈسپنسیشن آف جسٹس ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی کچہری جو ہے خود لگاتے ہیں، اور اس کے اندر خود ہی چارج فریم کرتے ہیں، اور پھر خود ہی اس میں وہ سزا اور جزا کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس سے بے شمار دفعہ یہ ہوا ہے کہ راہگیر جو لوگ ہیں وہ نہ صرف ناحق زخمی بھی ہوئے ہیں، قتل بھی ہوئے ہیں۔ میں پھر جس طرح ہم ہر دفعہ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ لاہور شہر کی ان دشمنیوں کو کسی ایک ٹیبل پر لا کر کوئی ان کا لاجیکل اینڈ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اب تک پوری نہیں ہو سکی۔ پولیس بھرپور طریقے سے انویسٹیگیشنز بھی کرتی ہے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ایویڈنسز کورٹ میں بھجواتی ہے، لیکن ابھی پہلا ٹرائل نہیں مکمل ہوتا کہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس ایف آئی آر کا مدعی قتل ہو گیا، یا اس ایف آئی آر کا گواہ قتل ہو گیا، یا اس ایف آئی آر کا ملزم قتل ہو گیا۔ تو پہلا کیس ابھی کنکلوڈ نہیں ہوتا تو دوسرا کیس آ جاتا ہے، دوسرا کیس ٹرائل پہ آتا ہے تو تیسرا کیس آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سیریز چل رہی ہے جو کہ کسی اینڈ کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی، اور یہ دشمنی جو ہے یہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور لاہور کی باقی دشمنیوں کی طرح بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جا رہے ہیں۔ اور میں ارباب اختیار سے ہمیشہ کی طرح آپ کے اس پروگرام میں اس دشمنی کے حوالے سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں ان کے ڈفرینسز جو ہیں اس کو کسی ٹیبل پر لاجیکل اینڈ کے تحت سارٹ آؤٹ کیا جائے، اور ان کے جو معاملات ہیں اس کو سدھارنے کی طرف لے جایا جائے۔ اور جب بھی ان کے کیسز لگتے ہیں باقی دشمنیوں کی طرح اس دن بھی بے شمار لوگ دونوں طرف سے آتے ہیں، 100 150 لوگ آتے ہیں، اور اس میں پولیس کے لیے بھی سیکیورٹی کنسرنز کا بڑا ایشو بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور لوگ آئے ہوتے ہیں اس پریمسز میں اپنے کیسز کے حوالے سے ان کی جان کو بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جو ہم لوگ اس قسم کے یہ ہائی پروفائل کیسز کر رہے ہیں تو لائرز کے لیے بھی سیکیورٹی کنسرن بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ بے شمار ان کیسز کے جو ملزمان ہیں وہ پروکلیمنٹ افینڈر ہوتے ہیں، اشتہاری ہوتے ہیں، اور وہ ابیوز آف پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کورٹ آف لاء سے دور ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں تھریٹننگ کالز بھی آتی ہیں اور ہمیں تھریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے جو لائرز کا
اپنا کردار ہے وہ ہم نے ہماری ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی ہے وہ ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اس میں سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ بڑا بڑا ایشو ہے اور میں ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ پولیس کے لیے بھی اس قسم کے کیسز ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ بہت کچھ کیا گیا لیکن ان دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو اس میں ارباب اختیار کو نہ صرف سوچنا چاہیے بلکہ نئے پاکستان کے اندر ایک باب یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان پرانی خونی دشمنیوں کا کسی طریقے خاتمہ کیا جائے.